معزز سامعین کرام و برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، روح رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید والفرقان الحمید کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سب مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں بڑے عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم والفرقان الحمید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو تمام امتوں سے، تم بہتر امت ہو تمام امتوں سے جو لوگوں میں ظاہر کی گئی۔ یہ پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرات محترم، بڑے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم امتیوں کی تعریف اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمائی، اور آج وہی کام ہم امتیوں کو کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی اسی تعلیم پر ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ بے شمار تعلیمیں اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، عبادتیں ہم کرتے ہیں، عبادتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ بے شمار اور بھی عبادتیں ہیں۔ خدمت خلق بھی ایک عبادت ہے،
غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاراؤں کے سہارا بننا، یتیموں کی مدد کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ گلی کوچوں میں، بستیوں میں ہم جا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہاں، ایسے بھی دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق بنایا ہے تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، بے سہاراؤں کے سہارا بن سکتے ہیں، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیر کر رکھ کر ہم ان کی مدد فرما کر، ان کی دعائیں لے کر اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کام کاج کے علاوہ جب فرصت پا لیا کرتے تھے تو آپ دین کی خدمت بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور خدمت خلق میں اپنا وقت لگاتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، سہارا بے سہاراؤں کو دیتے تھے، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے، اور وہی کام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ضعیفہ عورت کے مکان میں گھر پر جاتے تھے، رات میں روزانہ جاتے تھے، اور وہ ضعیفہ عورت مدینہ شریف کے قریب میں رہا کرتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، نابینا تھی۔ اس کا کوئی عزیز و اقارب نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے، اس ضعیفہ کے گھر جاتے، اور آپ اس کے تمام گھریلو کام کاج کو کر کے واپس آتے۔ روزانہ آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے اور رات میں جا کر اس کے تمام گھریلو کام کر کے آ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے ہی اس کے گھر کا تمام کام ہو گیا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، آخر ایسا کون ہے جو میرے آنے سے پہلے ہی اس کے گھر کا تمام سارا کام کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے پہلے تشریف لائے، یہ دیکھنے کے لیے آخر کون ہے جو میرے علاوہ اس کا گھر کا کام کر جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم وقت سے پہلے جب تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ آنے والا تشریف لایا اور اس کے گھر کا سارا کام کاج کر دیا، تو وہ آنے والا کوئی اور نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ آنے والا خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، یہ ہیں اللہ والے، عبادتوں کے علاوہ بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے، خدمتیں کیا کرتے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں۔ اگر دولت نہیں ہے تو ہاتھ پیروں سے ان کا سہارا بنیں، ان کو اپنا وقت دیں۔ لوگ ایمان والے اپنے وقتوں کی قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، ہاتھ پیروں سے سہارا بھی بنتے تھے، اور ضرورت پڑتی تھی تو اپنی دولتوں کو بھی خرچ کرتے تھے، اور جب زیادہ ضرورت پڑتی تھی تو اپنی جانوں کو بھی اسلام کے لیے، ایمان کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
مدینہ طیبہ کی مقدس بستی میں سب لوگ سو رہے تھے۔ کوئے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک فرزند اسلام نکلا۔ سب لوگ سو رہے تھے، وہ بستی میں گشت لگا رہا تھا، اور گشت لگاتے لگاتے ایک آبادی کی طرف ایک کنارے پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ رات میں سب سو رہے ہیں اور ایک مکان میں آگ جل رہی ہے۔ آپ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد آپ نے دیکھا اور اپنے غلاموں کو بھی ساتھ میں لیا، تو جب آگ آپ نے اس مکان سے دیکھی تو اس مکان کے قریب پہنچے، اور قریب پہنچنے کے بعد آپ نے اس مکان سے آوازیں بھی سنی کہ بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آپ مجبور ہو کر کے دستک دینے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے اس مکان پر دستک دی، آواز لگائی، مکان سے ایک عورت باہر نکل کر کے آئی۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے کہ اتنی رات میں تیرے گھر میں آگ جل رہی ہے اور سارے کے سارے زمانے کے سو رہے ہیں اور تیرے گھر میں آگ جل رہی ہے اور یہ بچے بھی رو رہے ہیں، یہ بلک بلک کر تڑپ رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ جب اتنا آپ نے پوچھا تو وہ عورت سسکیاں بھرنے لگی، وہ رونے لگی اور روتے روتے کہتی ہے تم کون ہوتے ہو ہمارے بارے میں معلوم کرنے والے، ہمارے بچوں کی خیریت پوچھنے والے؟ تو آپ نے پوچھا بتا تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہ میرے بچے ہیں اور میرے پاس کھانے اور کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے رات میں یہ آگ اس لیے جلا رکھی ہے کہ بچے یہ سمجھے کہ کچھ پک رہا ہے، اور میں نے اس آگ کے اوپر، چولہے کے اوپر یہ ہانڈی کو، اس برتن کو رکھ دیا ہے۔ بچے بار بار پوچھتے ہیں ماں ہمیں بھوک لگی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، بچے یہی انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ گشت لگانے والے سرکار کی دیوانے کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ آپ روتے ہوئے واپس وہاں سے تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد آپ بیت المال سے ایک اناج کی بوری اٹھا کر کے لائے، اور اس اناج کی بوری کو آپ نے اپنے سر پر رکھا۔ غلاموں نے جب دیکھا تو غلام عرض کرنے لگے حضور یہ اناج کی بوری ہمیں دے دیجئے، ہم غلام کس لائق کس کام آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اے غلاموں جب تم دنیا میں میرا بوجھ اٹھا لو گے تو کل میدان محشر میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ قربان جائیے ان ایمان والوں پر، قربان جائیے ان اللہ والوں پر، قربان جائیے اللہ کے نبی کے ان مستانوں پر، ان صحاباؤں کی ذات اقدس پر قربان جائیے۔ آپ نے وہ اناج کی بوری اپنے سر پر رکھے اور رکھ کر کے اس عورت کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی۔ برادران اسلام چکی چلانے کے بعد آپ نے وہ آٹا پیسا، آٹا پیسنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ اب تو آٹے کو گوندھ لے، اور پھر اس عورت نے آٹے کو گوندا اور پھر اپنے بچوں کو کھانا پکا کر، روٹی پکا کر اس عورت نے اپنے بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت اس شخص نے کہا تھا، گشت لگانے والے دیوانے نے کہا تھا کہ عورت مجھے اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں، تو اس عورت نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مدینہ میں ایک خلیفہ حضرت عمر بھی ہے، مگر آج تک انہوں نے ہماری خیریت نہیں لی، ہماری خیریت نہیں پوچھی۔ میں پیارے نبی کی بارگاہ میں میدان محشر میں شکایت کروں گی۔ اتنا سننا تھا، وہ گشت لگانے والے شخص نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے، کہتے ہیں عورت تو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے، عمر کو تیری خبر نہیں ہوگی، عمر کو تیرے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، ورنہ عمر تیری خیریت پوچھنے آ جاتے۔ کہا کہ میں نہیں معاف کروں گی، اور میں تو اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ عمر کی جگہ پر تجھے اللہ خلیفہ بنا دے۔ آپ نے فرمایا
فرمایا کہ اے عورت معاف کر دے عمر کو، معاف کر دے عمر کو، کہا کہ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا اے عورت، تو جس عمر کی بات کر رہی ہے وہ کوئی اور عمر نہیں بلکہ وہ عمر میں خود ہی عمر ہوں۔ حضرات محترم، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں ایمان والے، ان کی دلوں میں خدا کا خوف، ان کی دلوں میں رسول کی محبتیں، ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ، ان کے دلوں میں مذہب اسلام کا پیار ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ بس دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا اعلیٰ حضرت کا شعر بہت ہی پسندیدہ ہے۔ آج یہی ہمارا حال ہے، ہمارے دل میں نہ خدا کا خوف رہا، نہ نبی کا پیار رہا، نہ ایمان کا جذبہ، نہ اسلام کا پیار رہا، نہ ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، نہ کسی بے سہاراؤں کے سہارا بن رہے ہیں۔ بس صرف ہمارے پاس یہی ہے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور یہ بھی سچ لکھا ہے کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ حضرات محترم، تھوڑا سوچئے، اپنا مزاج بنائیے، ذہن بنائیے، عبادتوں کے علاوہ، رکوع اور سجدوں کے علاوہ آپ بستیوں میں، گاؤں میں اب دیکھیے، تلاش کیجئے، کتنے سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بیچارے محتاج ہیں، پریشان حال ہیں۔ یہ بھی ان کی مدد کیجئے، یہ بھی ایک عبادت ہے، ان کے سہارا بنیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اپنے دل کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کیجئے۔ یہ ایمان والے گھروں میں آ کر، راتوں میں آ کر بے سہاراؤں کو سہارا دیتے، اور اپنے سروں پر بوجھ اٹھا کر، اناج کی بوریاں اٹھا کر لاتے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا چلا کر، آٹا پیس پیس کر، اور پھر ان کو کھانا بھی کھلواتے، کھانا وہ کھایا بھی کرتے۔ اور یہ ایمان والے پیارے آقا کے غلام دین کی خدمت کے لیے اپنے پیٹ پر بھوکے رہ کر، فاقہ کر کے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھتے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں کو دیکھ کر اپنے شکم مبارک پر دو دو پتھر باندھا کرتے تھے۔ کیا یہ کام آج تک ہم نے کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی دینا سیکھیے، قربانی دینا شروع کر دیجئے۔ اب ضرورت ہے، نکل آئیے، اپنے وقت کی قربانی دیجئے، اپنے ہاتھ پیروں کی قربانی دیجئے، اور اسلام کا جذبہ، اسلام کا پیار، اسلام کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر لے آئیے۔ اب ضرورت ہے اسلام کو ہماری اور آپ کی۔ حضرات، اسلام ایسا ہی ہمارے قریب نہیں آیا، بہت قربانیاں دی گئی ہیں، بہت قربانیاں پیش کی گئی ہیں، گھر کے گھر قربان کیے گئے ہیں، ہاتھ اور بازو کٹائے گئے ہیں، زبانیں کٹائی گئی ہیں، ناک کٹائی گئی ہیں، پورے پورے جسموں کی قربانیاں دی گئی۔ لیکن آج ہمارا حال دن پہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر بالکل بھی تبدیلیاں، بالکل بھی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں، اب بدل جاؤ، سنور جاؤ، سدھر جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، اور محبتیں بڑھاؤ، محبتیں بڑھاؤ، محبتیں پیدا کرو۔ ایک دوسرے مسلمانوں کو معاف کرنا شروع کرو، ایک دوسرے مسلمانوں کو معاف کرو، اور اسلام سے پیار کرو، اسلام کو آگے بڑھاؤ، اسلام کو فالو کرو، اسلامی تہذیب اپناؤ، اسلامی طریقے اپنے اندر لے آؤ، اور پھر سب ایک پلیٹ فارم پر سب آ جاؤ۔ اللہ کا اپنے دل میں خوف پیدا کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور عبادتوں کے علاوہ یہ خدمت خلق بھی کرنا شروع کر دو، غریبوں کی مدد کرنا بھی شروع کر دو، یہ قربانیاں دینا شروع کر دو۔ قربانیوں کی ضرورت ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر دولت ہے تو دولتوں کو قربان کرو، اگر آپ کو اللہ نے، اگر دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ پیروں سے دوسروں کی مدد کرو،
کی قربانی دو، اپنے وقت کی قربانی دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صرف قربانی آج ہم ہی نہیں بلکہ وہ زمانہ بھی یاد کیجئے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی جن کا واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا واقعہ بڑا دلچسپ نظر آتا ہے کہ رات کا پہر تھا، سارے لوگ سو رہے تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دے، نبی فرماتے ہیں جائیے اعلان فرمائیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی بستیوں میں نکل گئے اور گلیوں میں لگل گئے اور آپ اعلان فرما رہے تھے کہ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے آپ کے خون کی ضرورت ہے۔ آپ اعلان فرما رہے تھے، گشت لگا رہے تھے، اور حضرت بلال کی آواز جب لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگ بے قرار ہو گئے اور سب تیار ہو گئے، جوق در جوق لوگ تیار ہوئے۔ اور پھر حضرت بلال نے جو آواز لگائی تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے ہجرت کے لیے نکلیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، جب یہ آوازیں لوگوں کے کانوں میں آئیں تو صبح لوگ در جوق اپنے گھروں سے نکلے اور پھر نکل کر کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، تشریف لے گئے، قطار پر قطار بن گئی۔ حضرات، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اعلان لگا رہے تھے، جس وقت گشت لگا رہے تھے، تو ایک ایسے مکان سے بھی آپ گزرے تھے کہ جس مکان میں ایک بیوہ عورت اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لے کر کے سلا رہی تھی، اور پھر جیسی بلال کی آواز کانوں تک آئی تو وہ بیوہ عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی، اور پھر آواز سنتے ہی بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سسک کر رو رہی تھی، دل میں یہ احساس کر رہی تھی، دل میں یہ افسوس کر رہی تھی کہ کاش میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی دین کے لیے، میں بھی مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے، میں بھی مذہب اسلام کے لیے اس کو قربان کر دیتی، میں بھی اس کو اسلام کی خاطر بھیج دیتی۔ یہ دل میں تمنا لی ہوئی اور یہ احساس کرتی جا رہی ہے کاش میرے پاس بھی بڑا بیٹا بڑا ہوتا، جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی بھیج دیتی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور جب اس ماں کی آنکھوں سے آنسو گرے تو اس بیٹے کے رخسار پر آنسو کے قطرے گرے، وہ بیٹا بیدار ہوا، ماں کو سسکتا دیکھا تو عرض کرنے لگا پیاری ماں تو کیوں رو رہی ہے، کیوں تڑپ رہی ہے؟ تو پھر اس ماں نے کہا تھا بیٹا تو چپ ہو جا۔ تو اس بچے نے جب ماں کو روتا دیکھا تو بیٹے کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، تو پھر اس ماں نے کہا تھا اے بیٹا تو رو مت، اس لیے کہ تیرا باپ پچھلے بدر کے میدان میں پچھلی بار اس دین کے لیے شہید ہو گیا ہے۔ بیٹا شہداء مرتے نہیں، شہداء زندہ ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ بیٹا تو جب یہاں روئے گا تو پھر تیرے باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی، بیٹا تو مت رو۔ لیکن بچہ رو رہا تھا، ماں کو چپ کر رہا تھا، ننھا سا بچہ تھا، گود سا بچہ تھا، گود میں بچہ تھا، کہتا ماں آخر بتا تو صحیح تو رو کیوں رہی ہے، پریشان کس لیے ہے، آخر معاملہ کیا ہے، کس بات نے تجھے رلا دیا، کس چیز نے تجھے رلا دیا، کس بات کا تجھے غم ہے؟ تو اس ماں نے کہا تھا بیٹا کیا بتاؤں کہ جب رات ہو چکی تھی، زمانہ سو رہا تھا، میں تجھے اس گود میں لیے بیٹھی تھی، تو اسی رات میں نبی کے مؤذن حضرت بلال کا اس گلی سے گزر ہوا، ہمارے مکان کے قریب سے گزر ہوا، تو آپ اعلان کر رہے تھے کہ گلشن اسلام کے لیے آپ جو ہے آپ کے خون کی ضرورت ہے، اگر جس کو بھی جہاد کے لیے جانا ہو فی سبیل اللہ، اسلام کی محبت میں آپ جس کو جانا ہو تو صبح فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر بیٹا، میں نے سنا، جب یہ بات سنی، جب یہ اعلان سنا، جب یہ پیغام سنا تو میں بے قرار ہو گئی ہوں، کاش میرا بھی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی بھیج دیتی۔
لیکن بیٹا میرے پاس کوئی جوان بچہ نہیں ہے۔ بچے نے اتنا سنا تو بچہ کہتا امی جان پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں جنگ کے لائق نہیں ہوں، لڑنے کے لائق نہیں ہوں، میں چل نہیں سکتا، لیکن پیاری ماں تو اپنی منت پوری کر لے، تو اپنی تمنا پوری کر لے۔ خون کی بات ہے، جان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ امی جان مجھے پیارے نبی کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں مجھے پیش کر دے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان آپ قبول فرما لیں، اور قبول نہ فرمائے منع بھی کر دیں تو سہے نصیب۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر کے اب یہ چل دیتی ہے اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے۔ وہاں پہنچی، مدینہ منورہ کے باہر کھڑی ہو گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ قطار پر قطاریں ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، اور پھر جو لائق ہیں جانے کے ان کو اندر لیا جا رہا ہے۔ یہ جو باہر کھڑی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور پھر فرمایا اے بلال دیکھو وہ خاتون کس لیے آئی ہے، وہ کس لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت بلال باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ آپ کس لیے آئی ہیں؟ تو اس عورت نے سارا ماجرا بیان کر دیا، سارا ماجرا بتا دیا، کہا اور پوچھا کہ اے بلال تم ہی تو رات کو آئے تھے؟ کہا میں رات کو آیا تھا کہ تم ہی تو اعلان کر رہے تھے؟ کہا میں ہی اعلان کر رہا تھا کہ آپ نے ہی کہا تھا خون کی اسلام کو ضرورت ہے، کہ ہم میں نہیں کہا تھا۔ تو پھر آپ فرماتی ہیں اے بلال میرے شوہر یعنی اس بچے کی ابا بدر کے میدان میں قربان ہو گئے، مگر اب میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جس کو میں بھیج سکوں، بس میری زندگی کا سہارا یہی ہے، بس میرے پاس یہی بیٹا ہے۔ اے بلال میں اس لیے اپنے بیٹے کو لائی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو سرکار قبول فرما لیں۔ قربان جائیے، کیسے جذبے، کیسے ایمان، کتنی مضبوط ایمان تھے۔ لیکن آج ہمارا ایمان، آج ہمارا جذبہ ہے، اگر بات کی جائے چلیے مسجد میں نماز کے لیے تو بیماریاں، پریشانیاں، طرح طرح کے بہانے، کہا جائے کہ چلیے تھوڑی دیر دین کی باتیں ہو رہی ہیں بیٹھ لیجئے، طرح طرح کے بہانے، تمام الجھنیں، تمام پریشانیاں، ہمارے پاس فرصت نہیں، وقت نہیں، یہاں قربانیاں دی جا رہی ہیں، ننھے ننھے سے بچے، گود کے بچوں کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے ماننے والے، یہ ہے اسلام سے محبت رکھنے والے، یہ ہے ایمانی یہ ہے جذبہ ان کے اندر، اس کو کہتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کو لے کر آؤ، حضرت بلال بچے کو گود میں لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں اور کہا بچے تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی پل، تو ابھی بڑا ہو، اور جب تجھے ضرورت اسلام کو پڑھے گی تو اسلام تجھے خود آواز لگا لے گا۔ اور پھر کہے بلال جاؤ اس کی ماں سے کہہ دو کہ تو اس کی پرورش کر، اور جب یہ بڑا ہو جائے گا اس کو پال لے، اس کو بڑا کر دے، جب ضرورت ہوگی تو اسلام اس کو خود بخود آواز لگا لے گا۔ پیاری اسلامی بھائیوں، یہ ہوتے ہیں ایمانی جذبے۔ اپنے اندر بھی جو ہے جذبہ پیدا کیجئے، اب اپنی آنکھوں کو کھولیے، آئیے باہر نکل کر کے آئیے، مسجدوں کو خوب آباد کیجئے، خوب عبادت گاہوں کو بھر دیجئے، زمانے کو بتا دیجئے کہ دیکھیے ہم اسلام سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، ہماری پوری بستیاں مسلمانوں کی ہی ہیں، مگر افسوس صد افسوس ہماری مسجدوں میں بھی نمازیوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہیں۔ جلسوں پر جلسے، میلادوں پر میلاد ہوتے ہیں، مگر ہمارے جلسوں میں بھی تعداد جو ہے بہت کم نظر آتی ہے۔ اور اب دیکھیں اس وقت اگر کہیں معلوم پڑ جائے کہ صاحب فلاں جگہ میلہ لگا ہوا ہے، فلاں جگہ جو ہے تماشا لگا ہوا ہے، تو بھر کے جو ہے گاڑیاں بھر کے وہاں پہنچتی ہیں، وہاں میلے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بے شمار مسلمان پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی فیروز آباد میں میلہ چل رہا ہے، اس وقت جو ہے پی ٹی این میں دبئی کا میلہ لگا ہے، بے شمار مسلمان وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ گلیوں میں سننے کو ملتا ہے مسلمانوں اپنا یہ قیمتی وقت آپ ان کھیل کودوں میں، ان ڈراموں گاہوں میں، ان تماشوں
تماشوں میں نہ لگائیے، بلکہ اپنا قیمتی وقت اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ کسی غریب کی مدد کرنے میں لگا دیجئے، بے سہاراؤں کے سہارا بننے میں لگا دیجئے۔ آپ یہ اپنا قیمتی وقت اور اپنی قیمتی دولتیں یہ آپ فضول خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کا نہ دولت آپ کی یہ کسی کام کی ہے، نہ آپ کا یہ خرچ کی ہوئی آپ کا خرچ کیا ہوا، نہ یہ وقت آپ کا کسی کام کا ہے۔ آپ اپنا قیمتی وقت، اپنی قیمتی دولتیں بجائے ان ڈراموں کے، تماشوں کے، کھیل کودوں کے اور ان میلے تماشوں کے علاوہ آپ کسی غریب کی مدد میں لگا دیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آپ توبہ کیجئے، تمام برے طریقوں سے بچئے، تمام بروں کے طریقوں سے بچئے، اپنے مذہب اسلام پر گامزن رہیے، اپنے مذہب اسلام سے محبت کیجئے۔ بس اسی کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں، اور بس آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے مذہب اسلام سے محبت کیجئے اور اپنے آپ کو جگائیے، جذبہ پیدا کیجئے۔ میں بس اپنے ویڈیو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے جو کچھ تھوڑا بہت ہو سکے میں آپ تک دین کی باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ میں نے آج اپنا مزاج بنایا، ذہن بنایا کہ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ آپ مجھے بتائیے، کمنٹ کیجئے کہ میں نے آپ کو صحیح باتیں بتائی ہیں یا نہیں۔ جو آپ کو بری لگی ہوں تو کمنٹ کیجئے، میری اصلاح کیجئے، اور اگر آپ کے سمجھ میں آئی ہو تو میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مسلمانوں اب سدھر جائیے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیجئے، اپنے دل میں نبی کا پیار پیدا کر لیجئے، اسلام کی محبت پیدا کر لیجئے۔ زمانہ بننے میں لگا پڑا ہے، زمانہ بنانے میں لگا پڑا ہے، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم ایمان والوں کے حال کیا ہیں، ہم قرآن والوں کے حال کیا ہیں، ہم اسلام والوں کے حال کیا ہیں۔ ہم جہاں تھے وہاں سے بھی پیچھے آ گئے، بے شمار ہم بہت زیادہ پیچھے لوٹ کر کے آ گئے ہیں۔ ہمارے اندر انگریزی فیشن، انگریزی طریقے، تمام برے برے کام ہمارے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ حکومتوں پر حکومتیں چل رہی ہیں، اور جو لوگ جو ہیں کل تک پیچھے تھے وہ آگے پہنچ گئے، کل تک جو نیچے تھے وہ اوپر پہنچ گئے، اور ہم الحمدللہ آگے تھے، آج ہم پیچھے ہو گئے۔ وہ صرف آج ہم اپنی وجہ سے ہی پیچھے ہوئے ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے، ہم اپنے کارناموں سے، ہم اپنی خطاؤں سے پیچھے ہوئے ہیں۔ اور خطائیں، کارنامے، غلطیاں وہ جو ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بھلا دیا، اپنے مذہب کو بھلا دیا، خدا کا خوف ختم کر دیا، نبی کا پیار، نبی کی تعلیم، نبی کے نقش قدم پر زندگی گزارنا، ہم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ہم نے اپنے اندر غیروں کے طریقے لے لیے، غیروں کا طریقہ اپنا لیا، اسلام چھوڑ دیا۔ دوسروں کے طریقے چلنا ہے تو دوسروں کے طریقوں پر، کھانا ہے تو دوسروں کے طریقوں پر، ہمیں کپڑا پہننا ہے تو دوسروں کے طرح کپڑے پہننا ہے۔ اور اگر ہم کو جو ہے ہمیں کوئی جو بھی کسی ہیرو نے اگر کوئی فیشن کیا، کوئی کپڑے اگر پھٹے پرانے پہنے تو پھر ہمیں بھی بس وہی پہن لینا ہے۔ بس ہم نے غیروں کے طریقے اپنائے، اپنے مذہب کو چھوڑا، اپنے خدا کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی کے نقش قدم پر زندگی گزارنا چھوڑ دی۔ آج ہم کہیں کے بھی نہیں رہے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے دل کے اندر اسلام کو اتارو، اسلام کو پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے میں بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ پر، سیدھے راستہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے جیسے ہماری تعریف کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو تمام امتوں سے جو لوگوں میں ظاہر کی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیرے اور تیرے پیارے محبوب کی رضا ہے، اس کام سے ہم کو روک لے مولا جس میں تیرے اور تیرے پیارے محبوب کی ناراضگی ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔